والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. سامعین کرام، جس آیت مبارکہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 35ویں آیت ہے. آیت نمبر 35 وہ ہے 30/5. پروردگار فرما رہا ہے وَقُلْنَا، ہم نے کہا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن، ٹھہر جاؤ، انتا وزوجکا، تم اور تمہاری بیوی، الجنت، جنت میں ٹھہر جاؤ. تم اور تمہاری بیوی جنت میں رکو، اسٹے کرو جنت میں. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، اور کھاؤ اس میں سے بغیر کسی رکاوٹ کے. حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے تم چاہو. وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت، ایک خاص درخت جو بتایا گیا آدم علیہ السلام کو کہ تم دونوں اس درخت کے قریب بھی نہیں ہونا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر قریب ہو گئے تو تم دونوں شامل ہو جاؤ گے ظالموں میں. یہ اس آیت کے لفظوں کا ترجمہ رہا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فضیلت دی، برتری دی، مقام عطا کیا، فرشتوں کا استاذ بنا دیا. آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام سے چیزوں کے ناموں کو سنا اور علم الاسماء حاصل کیا. علم الاسماء یعنی نالج آف دا نیمز، ناموں کا علم حاصل کیا. کیونکہ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ اس چیز کا نام آپ جانیں. ایک لڑکا BCom پڑھ رہا ہے، اس سے پوچھو کہ تمہارے کورس کا نام کیا ہے. کورس کا نام نہیں معلوم مجھے، لیکن میں پڑھ رہا ہوں، کامرس پڑھ رہا ہوں، اکاؤنٹس پڑھ رہا ہوں، اکنامکس پڑھ رہا ہوں، یہ سب، مگر کورس کا نام یہ مجھے نہیں معلوم. تو لوگ کہیں گے کہ بنیادی چیز تجھے نہیں معلوم. تو نام، بعض لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے کون سا کمال کر دیا، چیزوں کے نام بتائے. دیکھیے چیز کا نام یہ بنیادی چیز ہے، بیسک. ایک ڈاکٹر ہے، دوائیں دے رہا ہے، مگر ڈاکٹر کو دوا کا نام ہی نہیں معلوم. دوا کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں یہ بعد والی منزل ہے. پہلی منزل اس دوا کا نام کیا ہے وہ تو جاننا چاہیے. بہرحال آدم علیہ السلام نے چیزوں کے نام بتائے، وہ چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھی. پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو یہ رتبہ دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں،
تم سب کے سب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے جو ہی اللہ کا حکم سنا فوراً سجدے میں گر گئے، کیونکہ ایک بیماری فرشتوں کے اندر نہیں تھی، ابلیس میں وہ بیماری تھی۔ اب جس میں بیماری ہے وہ کیا کرے؟ کسی کو اگر کہہ دو، کسی سے آپ کہو، گزارش کرو کہ دوڑو تو سب دوڑنے لگے، مگر جو ایسا بیمار ہے کہ پیر اٹھا نہیں سکتا تو دوڑ نہیں سکتا، مگر یہاں وہ مجبور ہے۔ جسمانی بیماری میں انسان مجبور ہے، مگر اخلاقی بیماری میں انسان مجبور نہیں۔ تو فرشتوں کے اندر تکبر کی بیماری نہیں تھی، ابلیس کے اندر تکبر کی بیماری سر سے پاؤں تک بھری ہوئی تھی۔ ابلیس نے انکار کر دیا، صاف صاف کہہ دیا کہ اے پروردگار، آدم کی میں عزت کروں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں آدم کو ہرگز ہرگز سجدہ نہ کروں۔ لمبی چوڑی بحث ہوئی، اللہ نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں مجھے راضی کرنے کے لیے سجدہ کر، نہیں کروں گا نہیں۔ تو پروردگار نے کہا کہ وہ تو کافروں میں تھا پہلے ہی سے، میری عبادت کرتا تھا تو مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں، مقام حاصل کرنے کے لیے کرتا تھا۔ تو ابلیس نے سجدہ نہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ منظر ختم ہو گیا۔ اب اللہ نے اور بڑا مقام دیا، کہا کہ اے آدم یہ جنت سجائی گئی ہے، جنت میں جاؤ تم اور اپنی بیوی کے ساتھ، انت و زوجک، تمہاری بیوی کے ساتھ تم جاؤ۔ تو کیا جنت میں جانے سے پہلے ہی آدم علیہ السلام کی بیوی پیدا ہو چکی تھی؟ ایک سوال ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بھیجا تو اس وقت ہی بتا دیا کہ تم اندر جاؤ، تمہارے لیے پھل ہیں، تمہارے لیے طرح طرح کے مشروبات ہیں، مشروبات پینے کی چیزیں ہیں، بہترین ہوائیں ہیں، اور پھر ایک انتظام جنت میں تمہارے لیے کیا جائے گا، وہ ہے تمہارا ساتھی، تمہاری بیوی۔ دیکھیے میاں بیوی کا رشتہ، میں کہوں گا کہ اس سے پرانا رشتہ کوئی ہے ہی نہیں۔ جتنے رشتے ہوئے دنیا میں آنے کے بعد، مگر میاں بیوی کا رشتہ جنت ہی میں قائم ہو گیا۔ آدم اور حوا دو ہی انسان تھے، دونوں میں رشتہ کیا تھا؟ کیا بھائی بہن کا رشتہ تھا، ماموں بھانجی کا تھا، چچا بھتیجی کا تھا، باپ بیٹی کا تھا؟ نہیں، کیا رشتہ تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ۔ اور اس رشتے کو اللہ نے بیان بھی کر دیا، انت و زوجک، اے آدم جنت میں تم رہو اور تمہاری بیوی رہے گی، وَكُلَا مِنْهَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ اب بی بی حوا کس طرح پیدا کی گئی، اس کے بارے میں روایتیں ہیں تفسیر کی کتابوں میں کہ آدم علیہ السلام کے لیے جنت میں سب کچھ تھا، مگر یہ کمی، وہ کمی کیا تھی؟ ساتھی کی کمی تھی۔ دیکھیں انسان کا جو لفظ ہے وہ انس سے بنا ہے۔ انس کا معنی کیا ہے؟ کسی سے دل لگانا، کسی سے باتیں کرنا۔ آج کے دور میں ایک نیا لفظ اس کے لیے نکلا ہے، شیئر کرنا۔ ہم تمہارے سے شیئر کرتے ہیں۔ پرانے زمانے میں شیئر کرتے بولتے کیا بھائی، شیر باغ چیتا پرانے لوگ کہیں گے، مگر آج لوگ میں چند باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ دل کی باتیں میں تم کو سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہوں۔
یہ مطلب ہے، یعنی زمانہ جو گزرتا ہے الفاظ بھی نئے 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 ہمارے اندر آ رہے ہیں۔ تو بہرحال انسان انس سے بنا ہے، الف نون سین انس، اسی سے انسان کا لفظ بن گیا۔ تو انسان تنہا نہیں رہ سکتا، انسان کے لیے ساتھی کی ضرورت ہے۔ تو اب جنت میں فرشتے ہیں مگر ان کی جنس الگ، ان کی جنس الگ، ہم جنس ہونا، ہم دل اس سے لگا سکتے ہیں جو ہماری جنس والا، یعنی ہم میں سے وہ بھی انسان رہے، وہ بھی انسان رہے۔ اگر اس کے بجائے چند جانوروں کو چھوڑ کر آپ کو بٹھا دیں تو آپ جانوروں سے دل تو لگا سکتے ہیں، مگر کیا ایک انسان کی طرح اس کو باتیں سمجھا سکتے ہیں؟ وہ آپ کی باتیں سمجھ کر کیا آپ کو کوئی حل پیش کر سکتا ہے؟ نہیں، انسان کا ساتھی انسان ہی ہونا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ کون سی زبان ہے؟ فارسی زبان، ہمارے بزرگوں کی زبان۔ ایک زمانے میں ہندوستان کے مسلمانوں کی ہی زبان تھی۔ آج بھی جو پرانے ڈاکومنٹس یا دستاویزات ہیں وہ فارسی زبان میں لکھے ہوئے ہیں، اور کئی پرانی مسجدوں میں جو مسجد کی تاریخ یا مسجد کے بارے میں جو اشعار ہیں وہ فارسی زبان میں۔ تو بہرحال فارسی زبان بھی ہماری اسلامی زبان ہے۔ تو فارسی شاعر کہتا ہے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر، کبوتر کبوتروں کے ساتھ اڑے گا، باز جو پرندہ ہے بلندی پہ اڑنے والا وہ بازوں کے ساتھ اڑے گا، کوا کووں کے ساتھ اڑے گا، طوطا طوطوں کے ساتھ رہے گا، اور چڑا یا چڑیا انہی میں وہ بھی رہیں گے۔ تو جب جانوروں میں ہم دیکھتے ہیں، پرندوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرندے پرندوں کے ساتھ، اور پرندوں کی جو قسمیں ہیں کبوتر کبوتروں کے ساتھ، تو جب جانوروں کے اندر ایسی یونٹی ہے، اتحاد ہے، تو پھر انسانوں کے اندر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان رہے، ایک بندر رہے، ایک جن رہے، ایک ہاتھی رہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انسان کو جس ساتھی کی ضرورت ہے وہ انسان ہی، مگر کچھ فرق رہے۔ تو اس فرق کے لیے اللہ نے پہلے مرد انسان کو پیدا کیا، وہ ہے آدم علیہ السلام، پھر عورت انسان کو پیدا کیا، بی بی حوا علیہ السلام۔ تو حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کا سکون بنا دیا۔ ایک مرد کو سکون کہاں ملتا ہے؟ بیوی سے بات کرنے میں، اور اپنی پریشانیاں سنانے میں، اور وفادار بیوی پریشانیوں کو سن کر کچھ نہ کچھ حل پیش کرتی ہے۔ دیکھیے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی بار وحی نازل ہوئی تو اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نکل کر گھر آئے، اور آ کر کہا دثرونی دثرونی زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہی بیوی تھی، بی بی خدیجۃ الکبریٰ، ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یا خدیجۃ لقد خشیت علی نفسی، اے خدیجہ مجھے میری جان کا خطرہ ہو گیا۔ ایک شوہر اپنی بیوی کو اپنا یہ سنائے راز یا اپنی پریشانی سنائے، یہ نمونہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا ہے، ورنہ حضور تو خدا کے پیغمبر، پیغمبروں کے سردار، مگر اس واقعے کے ذریعے بتاتے ہیں کہ شوہر اپنی پریشانی اپنی بیوی کو سنائے، پوری دنیا کو سناتا لیکن بیوی کو بے خبر رکھتا، ایسے بھی شوہر ہیں۔ تو اپنی بیوی سے سنانا، تو حضور سرکار دو عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ سے سنایا. تو بی بی خدیجہ ایک بہترین عورت کا رول ادا کر رہی ہے، ایک وفادار بیوی، ایک عقل مند بیوی. اس موقع پر کیا کہے وہ بات بی بی خدیجہ نے کہی رضی اللہ عنہ. بی بی خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، قسم خدا کی ہرگز ہرگز اللہ تبارک و تعالی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ تو رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی ہمیشہ آپ تائید کرتے ہیں، حق کے آپ سپورٹر ہیں. جب یہ اوصاف آپ کے اندر ہے تو آپ کیسے رسوا ہو سکتے؟ تو اطمینان پہنچانے والی بات ہے. شوہر آ کے کہے بھائی آفس میں بہت ٹینشن ہے، تو بیوی بولے ویسا ہر جگہ رہتا، ذرا آپ سو جاؤ، وہ سب چیزیں چھوڑ دو، انشاءاللہ میں بھی کچھ وظیفہ پڑھتی ہوں، آپ کا وہ ٹینشن ڈھنگا سے نہ الٹے سیدھے کام کر دو کیا رہنا سکتا، یہ کام تو بھی ڈھنگا کر دی تمہیں، بول کے اس کے ایک ٹینشن کو جو 100% ہوتا 200% بنا دیتی اور پریشانی. اب وہاں کی لڑائی تو بھول جاتا ہوں، آفس کی پریشانی، یہ گھر کی پریشانی میں اور پریشان ہو کر بولتا ہے کہ میں جاتا ہوں. سنایا تو سنا کر بوجھ ہلکا کرنا چاہا، لیکن یہ کیا مصیبت ہے، تو پھر گھر سے ہی باہر چلے جاتے. تو عورتوں کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. شوہر اپنی پریشانی سنائے تو سن کر اسے تسلی دینا، اسے ہمت دینا چاہیے. نہیں وہ چیز دور ہو جائے گی، ہمت سے رہو. یا کیا کر سکتی ہے اس وقت، کیا مدد کر سکتی ہے؟ سر میں درد ہے تو سر دبا کر چھوڑے. اس کے بجائے الٹی لڑائی شوہر سے شروع کر لے تو کیا ہوگا نتیجہ؟ تو میاں بیوی کی جب بات آئی تو یہ ساری باتیں اس کے ذمن میں آ گئی. تو یہ ساری باتیں کیا ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے. تو پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں رکھا تو آدم علیہ السلام بیزار ہو گئے، تنہائی سے اکتا گئے. ساری نعمتیں دیکھیں، کوئی گھر چھوڑ کر کہیں چلے جاتا ہے، جو لوگ سعودی کویت جاتے ہیں ان لوگوں کو تجربہ ہے کہ جا کر شروع کے 10-15 دن ان پر کیسے گزرتے. سب کچھ ہے، کھانے کی چیز بھی ہے، نظر آنے والی چیزیں بھی ہیں، لیکن گھر والے نہیں، گھر والوں کی بڑی عادت ہے. تو جب وہاں کے لوگوں سے مانوس ہو جاتا ہے تب گھر والوں کی یاد دھیرے 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 کم ہونے لگتی ہے. یہ انسان کا مزاج، انسان کی فطرت ہے. تو آدم علیہ السلام ایک انسان ہے، اور اتنی بڑی جنت، دنیا کا بڑے سے بڑا بنگلہ بھی جنت کے برابر نہیں ہو سکتا. اس میں ہر نعمت، آم بھی ہے، جام بھی ہے، انار بھی ہے، جو چاہو ملے، کوئی کمی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیزارگی، اکتاہٹ اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ان کی بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام پہ نیند طاری ہوئی. کچھ دیر آرام کرنے لگے تو بائیں پسلی سے، بائیں کا مطلب لیفٹ، بائیں کو ہماری مدرسہ بدے ڈاویں پسلی یہاں کی زبان میں، اور اصلی اردو میں بائیں پسلی. بائیں پسلی سے بی بی حوا کو اللہ نے پیدا کیا. تو آدم علیہ السلام جب جاگے تو دیکھا کہ
حسین و جمیل عورت، اس سے پہلے آدم علیہ السلام نے کسی عورت کو دیکھا نہیں، کسی عورت کا تصور بھی نہیں کیا، عورت پیدا ہی نہیں ہوئی تو تصور کیسے رہے گا؟ مگر جو ہی بی بی حوا کو دیکھا دل میں خواہش آئی کہ حوا کے قریب ہو جائیں، ان کے قریب جائیں، تو اللہ نے کہا کہ اے آدم تم حوا کا مہر ادا کرو، مہر ادا کرنے کے بعد تمہارے لیے جائز ہے۔ تو یہ جو روایتیں ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ تو حوا کا مہر کیا ہے؟ تو پروردگار عالم نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہی اولاد میں ہوں گے، جو تمام نبیوں کے سردار ہوں گے، ان پر 20 مرتبہ درود پڑھو، اور ایک روایت میں ہے 10 مرتبہ درود پڑھو۔ جو جب درود انہوں نے پڑھ لیا تب اللہ نے اجازت دے دی، اب یہ ایک دوسرے سے مانوس ہو گئے۔ آدم کی جدائی حوا برداشت نہیں کر سکتے، اور بی بی حوا کی جدائی آدم علیہ السلام برداشت نہیں کر سکتے، تو دونوں مل کر جنت میں رہنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكُلَا مِنْهَا، کھاؤ جنت سے۔ یہ کھانا یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیٹ رکھ دیا۔ میں کہتا ہوں کہ پیٹ اس کی ضرورت ہے بھوک، اگر یہ چیز دنیا سے نکال دی جائے، بھوک جو ہے یہ نکال دی جائے تو دنیا کی رونق ہی ختم ہو جائے گی، کوئی کاروبار نہیں رہے گا، ہر ایک کہے گا مجھے کمانے کی کیا ضرورت، نہ خود کو کھانا ہے نہ بیوی بچوں کو کھلانا ہے، اب کس لیے کمانا ہے؟ نہ ٹیلر ٹیلرنگ کرے گا، نہ بزنس مین اپنا بزنس کرے گا، کوئی کسی بھی دھندے میں نہیں رہے گا، تو نہ مارکیٹ نہ دکان، اور کوئی آٹو ڈرائیور بھی نہیں رہے گا۔ بولے گا کہ جب کمانا ہی نہیں ہے تو کرنا کیوں ہے؟ پروردگار عالم نے دنیا میں ایک رونق کو رکھا، رونق کو رکھنے کے لیے انسان کو بھوک دے دیا۔ اب بھوک دور کرنے کے لیے اسے روٹی حاصل کرنا ہے، روٹی ڈائریکٹ نہیں ملتی، ڈائریکٹ ملنے والی چیز ہوا ہے، آپ کچھ کماؤ یا نہ کماؤ ہوا تو مل جاتی، فری سپلائی، ہوا کا جو سپلائی ہے اللہ کی طرف سے، ہوا جو مہیا ہو رہی ہے آپ کو فری آف کاسٹ، کوئی قیمت نہیں ہے۔ آپ جا کے آپ کی موٹر سائیکل میں ہوا بھرتے ہیں تو کچھ پیسہ دے دیتے، وہاں لکھا رہتا فری ہے، مگر فری دیتا نہیں۔ ہاں، تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہوا بھی ایک غذا ہے، اگر ہوا بند ہو جائے تو ہر ایک ہوا ہو جائے، تو ہوا یہ براہ راست کمائی کے بغیر ملنے والی، بے کماؤ انسان کو بھی مل جاتی ہے، مگر روٹی کے لیے براہ راست روٹی نہیں آتی، کچھ نہ کچھ کرنا کرے گا تو اسے پیسے ملیں گے، ان پیسوں سے اپنے کھانے کا اور اپنے بیوی بچوں کے کھانے کا انتظام کرے گا، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا کہ اے انسان کھانا پینا یہ تیری بنیادی چیز ہے، لہذا اے آدم و حوا جنت میں رہو، وکلا کھاتے رہو۔ فرشتوں سے نہیں کہا، فرشتے بھی جنت میں آئے، فرشتوں جنت کی کہ پھلوں کو کھاؤ، کیونکہ ان کو بھوک ہی نہیں، فرشتے کو بھوک نہیں۔ فرشتہ روزہ رکھ لیا، کوئی کمال کر دیا ہے کیا؟ فرشتہ بھوک ہی نہیں تو روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے، کیونکہ انسان کو بھوک لگتی ہے، روزے کی حالت میں بھوک کو وہ برداشت کرتا ہے۔ کیوں برداشت کرتا ہے؟ رب کو راضی کرنے کے لیے،
یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے۔ فرشتوں کو اجر و ثواب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے تو اجر و ثواب کیا ہے؟ تو فرشتے روزہ کیا رکھیں گے؟ ہمیشہ وہ روزے کے بغیر ہی، ان کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے، انسان کو ضرورت ہے۔ تو جنت میں بھی انسان جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی کہا کہ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جنت میں تم کو کیا کیا ملے گا؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ، پرندے کا گوشت ملے گا، مِّمَّا يَشْتَهُونَ، جو جنتی پسند کریں گے، جس پرندے کا گوشت پسند کریں گے وہ گوشت آ جائے گا۔ اور جنت کی نعمتوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو پھلوں کا ذکر کیا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا، اے آدم تمہاری بیوی کے ساتھ جنت میں رہو، اب جنت میں کیا کرنا ہے؟ وَكُلَا، تم دونوں کھاؤ۔ یہ کلا تثنیہ کا صیغہ ہے۔ تثنیہ آپ جانتے ہیں، دو آدمی کو ایڈریس کرنا ہے، دو آدمی کو خطاب کرنا ہے تو تثنیہ، اسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈوئل۔ انگریزی میں سنگولر پلورل دو ہی ہے، ہر زبان سنگولر پلورل، مگر عربی زبان میں ایک لفظ اور بڑھ جاتا ہے، سنگولر یک کو خطاب کرنا، ڈوئل جسے تثنیہ کہتے ہیں دو کو خطاب کرنا، اور دو سے بڑھ کر ہے تو وہ جمع ہے۔ تو یہ عربی کی خصوصیت ہے کہ اس میں تثنیہ ہے، دیگر زبانوں میں نہیں۔ تو آدم اور حوا دو انسان ہیں، لہذا کلا کہا۔ اگر تین آدمی رہتے تو کلو کا لفظ آتا تھا۔ تو وہ کلا، تم دونوں کھاؤ، منہا، جنت سے، رغدن، رغدن کے معنی سیر ہو، فری، جدھر سے جو جتنا کھانا چاہو کھاؤ۔ دنیا کے اندر ایسا نہیں، دنیا میں کوئی اس طرح آزاد ہو کر کھا نہیں سکتا۔ سیدھے گئے آپ، بہترین شیخ کباب ہے، جا کر ہاتھ ڈال کے کھائیں گے تو دکان والا بولے گا کیا بھائی، خیر کھانے تک تو خاموش رہے گا، نکلنے کے وقت پکڑ لے گا، کیا جی آئے کھائے جاتے، پیسہ دینے معلوم نہیں کہ تم کو۔ یہ چیز جنت میں نہیں۔ دنیا میں جانے کے پہلے آدمی سوچ لیتا کہ اس کی قیمت میں دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، یا کسی کے گھر میں جا کر کھائے تو بولے کیا جی چور کے جیسا اگر کھاتے، کس سے پوچھ کر آئے تم گھر کو، کس سے پوچھ کر کھائے؟ یہ پابندیاں دنیا میں۔ اور آدم علیہ السلام بی بی حوا کو کوئی پابندی نہیں، اسی لیے اللہ نے کہا رغدن، خوب سیر ہو کر کھاؤ، حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، یعنی یہ جگہ ہی جانا وہ جگہ ہی جانا ایسا نہیں ہے، پوری جنت میں جدھر چاہو جاؤ، جو کھانا چاہو کھاؤ، لیکن اتنی آزادی کے دینے کے بعد صرف یہ ایک پابندی لگائی جا رہی ہے، اس پابندی پر قائم رہنا۔ اگر اس پر قائم نہیں رہیں گے تو پھر تم کو جنت میں رہنے نہیں دیا جائے گا۔ وہ کیا پابندی تھی؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نزدیک بھی نہیں جانا، اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، ایسا نہیں، اس درخت کے نزدیک بھی نہیں جانا۔ کیا ہے حکم میں تاکید ہے، جیسے ہم کہتے ہیں دیکھ با آم کے قریب بھی جانا نہیں بولے، تم شوگر پیشنٹ آم کے قریب بھی نہیں جانا، تب کیا قریب نہیں جانا بولے تو آم کو دیکھنے سے دور ہو جانا، کیا قریب بھی نہیں جانا کا مطلب اس کا چھوٹا ٹکڑا بھی نہیں کھانا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اللہ نے زنا کے بارے میں جب حکم دیا تو کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا، زنا مت کرو یہ نہیں کہا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو اللہ نے ایک درخت بتا کر کہا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے نزدیک مت جاؤ، قریب نہ جاؤ۔ وہ کیا درخت تھا؟
اللہ نے قرآن میں نام نہیں بتائے۔ اب مفسرین نے، کسی نے کہا کہ گیہوں کا درخت، کسی نے کہا کہ انگور کا درخت، بعضوں نے کہا گیہوں کا تو درخت نہیں ہوتا ہے، گیہوں تو ایک اناج ہے۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ تمہاری دنیا میں نہیں، جنت میں ہے۔ جنت کیا دنیا کی طرح ہوگی 100%؟ وہاں کا نظارہ الگ رہے گا۔ تو جو بھی درخت ہے، مشہور ہے کہ گیہوں کے کھانے سے اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں جانا، گیہوں رہے یا انگور رہے، جو بھی رہے۔ پروردگار عالم نے بات کو مبہم رکھا ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فَاتَّقُونَا، اگر قریب چلے گئے، اگر اس میں سے ایک دانہ بھی تم نے کھا لیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ مِنَ الظَّالِمِينَ، تم دونوں ظالم بن جاؤ۔ لہذا اس بات کا دھیان رکھو۔ اس کے بعد شیطان نے کیسے بہکایا، وہ واقعہ بعد والی آیت میں آ رہا ہے۔ ہم اسی پر اکتفا کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین، ہم پر تیری رحمت نازل فرما۔ اے اللہ، ہم کو تیرے دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں وہ عمل کرنے کا شوق دے دے جو عمل تجھے پسند ہے، اور ہر اس عمل سے ہمیں دور کر دے جو عمل تجھے ناپسند ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔